رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کو یہ امت بجا لانے والی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور رات کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کی چیز بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، من تقرب فیہ بخصلۃ کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ سے اس مقدس مہینے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر نفل پڑھے گا اس نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تم جتنے نوافل پڑھو گے ہر نوافل کا ثواب کس کے برابر ہے؟ فرض کے برابر ہے۔ فرض کا ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ۔ جو اس مقدس مہینے کا ایک فرض پڑھے گا اس کو 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، ایک دن کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، 14 دن ملا کر 70 نمازیں بنتی ہیں۔ اب ہم 14 دن غیر رمضان کے ان میں ہم فرض ادا کریں، رمضان المبارک کا ایک فرض ادا کریں تو وہ 14 دن کے فرضوں کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ لگیں یہ تو صرف ایک نماز کی بات ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کا ایک فرض ادا کرتا ہے اس کو کتنے فرائض کے برابر؟ 70 فرائض کے برابر ثواب مل رہا ہے۔ اب ہم جیسے کہ ہم شعبان کے اندر فرائض ادا کر رہے ہیں اور اس سے پیچھے ہم فرائض ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، تو جو ہم نے 70 فرائض ادا کیے ہیں رمضان المبارک کی ایک نماز کا ثواب 70 کے فرائض کے برابر ہے۔ تو کس قدر دیکھیں اللہ کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیں، اللہ کی رحمت مسلمانوں کے اوپر کس قدر برس رہی ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو یاد رکھو، اس نعمت سے، اس فضیلت سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو اپنے آپ کو اس عبادت پر لائیں گے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے باہر بارش ہو رہی ہے، اب بارش ہو رہی ہے، ایک آدمی کمرے کے اندر بیٹھا رہے تو اس کے اوپر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑے گا، جب باہر جائے گا تو بارش کا قطرہ پڑے گا۔ اب اس مقدس مہینے کی فضیلت وہی لوگ حاصل کر سکیں گے جو اپنے آپ کو اس مقدس مہینے کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے لگائیں گے کام کے اوپر۔ وہ روزے بھی رکھیں گے، رات کو کھڑے ہو کر تراویح بھی ادا کریں گے، تب ان کو یہ فضیلت کیا ہوگی؟ حاصل ہوگی۔ فرمایا کہ اس مہینہ کا ایک فرض ادا کر لو وہ 70 فرائض کے برابر ہے۔ فرمایا من ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثواب الجنہ۔ جب تم روزہ رکھو گے تمہیں بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، واہ ویلا نہیں کرنا۔ اس سے یہ نہ ہو کہ آج روزہ بہت ستا رہا ہے، آج بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، آج پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے، یہ زبان کے اوپر حرف شکایت لے کر نہیں آنا۔ یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کے ساتھ اس مہینے کو گزارنا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، تم صبر کرو گے، روزے رکھو گے اور رات کو کھڑے ہو کر قیام کرو گے، تراویح پڑھو گے، اس میں بھی تمہیں مشقت ہوگی، تو پھر تمہیں ملے گا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر اس کا بدلہ جنت ہے۔ اب یہ تم اعمال کر لو، عند اللہ تمہیں جنت مل جائے گی۔ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر جا بجا یہ اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص الخاص مدد و نصرت صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابرین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بدلہ ملے گا وہ بغیر کسی حساب کے ہوگا۔ میرے محترم دوستو، ہر چیز ہم فرائض پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی ہمیں ان کے حساب کے بقدر ہمیں ثواب ملے گا، لیکن روزہ ایک اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ اس کا جب ثواب ملے گا وہ بغیر کسی حساب کے ملے گا، وہ غیر محدود ہوگا، وہ محدود نہیں ہوگا۔ والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواسات، یہ مہینہ آپس میں غمخواری کرنے کا مہینہ ہے، ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔
جی اگر تم اپنے لیے افطار کے لیے 10 چیزیں لے کر آ رہے ہو تو اپنی اس افطاری کے اندر غریب کو بھی شریک کرو، 2 چیزیں 5 چیزیں اس کو بھی دے دو تاکہ وہ بھی اپنا روزہ صحیح طریقے سے افطار کر لے۔ جی غم خاری کرنا ہے، ہمدردی کرنا ہے، حسن سلوک کرنا ہے، یہی اسلام کی تعلیمات ہیں۔ یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے گزرے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کا